آپ کا پیدا ہونا اور یحییٰ علیہ السلام کا تقریباً ایک ہی ہوا نا، مہینے 2 مہینے کا فرق ہو سکتا ہے، زیادہ تو نہیں ہو سکتا ہے نا. بچپن بھی ساتھ ہوا اور جوانی بھی ساتھ ہوئی، نبوت بھی ساتھ ہے، نبوت بھی ساتھ ہے. ایک مقام پر پھر دوسری جگہ لکھا عیسیٰ علیہ السلام یحییٰ علیہ السلام سے ملنے جب گئے تو یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے ان کی تعظیم کے لیے. عیسیٰ علیہ السلام کی تعظیم کے لیے یحییٰ علیہ السلام کھڑے ہو گئے. تو یحییٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم میرے لیے کیوں کھڑے ہو گئے، کیوں اتنا ادب اور احترام کر رہے ہو؟ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یحییٰ علیہ السلام نے کہا کہ میں تمہیں کیا بتاؤں، جو میرے بعد آنے والا ہے، جو میرے بعد آنے والا ہے، میں اس کی جوتی کا تسمہ سیدھا کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. الفاظ یہی ہیں، یوحنا میں یہی الفاظ ہیں کہ جو میرے بعد آنے والا ہے اس کے جوتی کا تسمہ سیدھے کرنے کے بھی میں قابل نہیں ہوں. آگے انہوں نے لکھا ہے کہ یہ انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کی شان میں لکھا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کے لیے انہوں نے یہ کہا ہے. حالانکہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے ہو ہی نہیں سکتا، کیوں کہ زمانہ ایک ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ بول دیتے نا کہ بھائی میں عیسیٰ علیہ السلام جو ہے سامنے ہی ہے نا، کہہ دیتے نا کہ عیسیٰ علیہ السلام بعد میں تو نہیں آ رہا ہے، عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ اور ان کا زمانہ تو ایک ہے. بعد میں تو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد صرف محمد رسول اللہ آئے. تو میرے کہنے کا یہ مطلب تھا کہ اب بھی بہت سی چیزیں اگرچہ اس کو تبدیل بھی کر دیا گیا ہے لیکن پتہ نہیں چلتا ہے. مثال آپ پورا پڑھیں نا تو ایک آیت میں آپ کو ایک نشانی ملتی ہے، دوسرے آیت میں دوسری نشانی ملتی ہے، اور جب ان دونوں کو جوڑیں گے تو آپ کو حضور ہی کی تعریف ملے گی. ان کا تو ہمارے جو کرسچن بھائی ہیں ان کا تو یہی کہنا ہے کہ یہ یحییٰ علیہ السلام نے جو بولا تھا یہ عیسیٰ علیہ السلام کے لیے بولا تھا کہ میں ان کے جوتی کی تسمہ سیدھے کرنے کے بھی قابل نہیں ہوں. لیکن ایسا نہیں ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ بول دیتے کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کے جوتی کا تسمہ بھی سیدھا کرنے کے قابل نہیں ہوں. لیکن انہوں نے ایسا نہیں کہا، انہوں نے کہا میرے بعد جو آنے والا ہے. بعد میں تو حضور ہی آئے ہیں، کوئی اور تو نہیں ہے. 500 سال بعد عیسیٰ علیہ السلام کے 500 سال بعد حضور تشریف لائے ہیں، تو بعد میں تو حضور ہی آئے ہیں. تو میرے کہنے کا یہ مقصد ہے کہ اگر آپ سورج کو ایسے انگلی سے ہاتھ سے بند کریں گے وہ بند نہیں ہوگا، اس کی روشنی پہنچ جائے گی جہاں بھی پہنچنے. اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو سب مسلمانوں کو حق پر چلنے، حق پر رہنے اور حضور کی اتباع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تبارک و تعالیٰ جو بھی دنیا میں یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اگلے جمعے بھی اسی طرح انگریزی میں یہ آتا رہے گا. اب برائے مہربانی چند آدمی کھڑے ہو کر ذرا وہ تعمیرات میں کچھ اپنا حصہ ڈالیں. تعمیرات جو ہو رہی ہے دارالعلوم کی، اس میں جو کچھ جس سے ہو سکتا ہے وہ ڈالیں.
اس کے علاوہ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم ذکر شریف کی اجازت جمعے کے دن دیتے ہیں، لہذا جو بھی نئے حضرات آئے ہوں اور وہ ہماری اس جماعت میں شامل ہونا چاہتے ہوں، بیعت ہونا چاہتے ہیں، طالب بننا چاہتے ہیں، اللہ اللہ کرنے کا طریقہ سیکھنا چاہتے ہیں، وہ اپنا ہاتھ اوپر کر دیں تاکہ میں ان کو ذکر کی اجازت دے دوں، جو بھی نئے لوگ۔ ٹھیک ہے، اب نئے اور پرانے تمام دوست تھوڑی دیر مراقبہ کریں۔ آپ کے سینے میں بائیں طرف قلب ہوتا ہے، دل، اپنے اپنے قلب کی طرف دھیان کر کے بیٹھیں تاکہ میں توجہ کروں۔